الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ہے شب برات کے حوالے سے جو ہے میں وظائف بتاؤں گا، کیونکہ یہ بڑی بابرکت اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس میں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا بالخصوص نزول ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، اس میں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وظائف ہیں، نوافل ہیں، ان کی جو ہے تلقین کی گئی ہے۔ اس کو جو ہے پڑھا جائے، اس رات عبادت میں گزارا جائے، اور جو ہے اگلے دن جو ہے روزہ رکھا جائے۔ تو اس میں جو وظائف ہیں، سورہ اخلاص بھی ہے، اور جو ہے تیسرا کلمہ ہے اس کی کثرت کرے، سورہ اخلاص پڑھے، سورہ یاسین، سورہ مزمل۔ حالانکہ آپ جو ہے شروع سے لے کے جہاں تک اس رات کو پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، وہ جو ہے پڑھ لیں، یا نوافل کی کثرت کریں اس رات کو۔ تو اس میں جو ہے بہت ساری جو ہے برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان وظائف کی برکت سے آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو دلی مراد ہے، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر دنیاوی مسائل لے کر آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ مسئلہ ہے اور اس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں۔ تو آج میں اس رات کو اس حوالے سے جو ہے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کہ دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ہیں ان کے لیے جو ہے میں یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ ہے، آپ نے اس رات کو یہ وظیفہ آپ نے پڑھا، جو نسل در نسل جادو ہے اگر آپ کی فیملی پہ، جو آپ کے اہل خانہ پہ، تو وہ جادو کا اثر اس رات میں ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ بعض ایسے جادو ہوتے ہیں کہ جادوگر ان کی نسل میں وہ جادو شامل کر دیتا ہے، جو بھی اس سے متاثر ہوتا ہے جادو سے، تو اس کا جو بھی خونی رشتہ ہوتا ہے تو وہ جادو اس کے ذریعے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتاؤں گا، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سے پہلے جو ہے ہماری کیفیت، ہماری طبیعت کیسی تھی، اور آج ہم جو ہے وظیفہ پڑھنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے کیسی کیفیت ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم جو وظیفہ بتائیں اس وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ جو ہے آپ کے جو وظیفہ پڑھنے کی بدولت جو ہے آپ کو کس قدر برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ کیا جائے وہ ضروری ہے کہ اجازت لی جائے۔ آپ کسی بھی مشائخ سے اس کی اجازت لے سکتے ہیں جو اس کا جو ہے عامل ہو، یا جو خلافت جسے ملی ہو، ان میں سے کسی سے بھی جو ہے بزرگان دین سے جو ہے آپ ان سے وظائف لے کے پھر اس کو پڑھیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی طبیعت کے مطابق جو ہے کون سا وظیفہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے اس رات کو جو ہے آپ نے پڑھنا ہے دعائے حزب البحر۔ دعائے حزب البحر آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے 72 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے 15 شعبان کا، تو اس رات سے جو ہے آپ نے یہ پڑھنی شروع کرنی ہے، اور فجر سے پہلے پہلے اس کو آپ نے 72 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ تو جادو کے اثرات کے لیے آپ تیل پر اور پانی پر دم کریں، دونوں چیزوں پہ دم کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ تیل کو دونوں ہاتھوں کے ناخنوں پہ اور ناف میں استعمال کرنا ہے 21 دن، اور پانی بھی اسی طرح آپ نے 21 دن تک اسی رات کو دم کیا ہوا وہ پانی 21 دن تک آپ نے پینا ہے۔ اگر گھر میں مسئلے مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو تمام افراد کو یہ پانی پلایا جائے اور گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ کیا جائے، کمرے کے کونے نہیں، گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ کیا جائے 21 دن تک۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں جو بھی یہ جادو یا دیگر جو مسائل ہیں وہ تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر جو ہماری بہنیں، بچیاں جو رشتے کی جو ہے وہ طلبگار ہیں اور رشتہ ان کا نہیں ہو پا رہا، کوئی رشتے کے لیے آ بھی نہیں رہا، تو اس کے لیے بھی یہ زبردست وظیفہ ہے کہ وہ دعائے حزب البحر جو ہے یہ اس رات کو پڑھیں،
72 دفعہ پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے لونگ کے اوپر دم کریں، پھر اس لونگ کے 21 حصے کریں، اور پھر لونگ جو ہے روزانہ رات کو سفید کپڑے میں سیدھے بازو پر وہ بچی باندھ لے، صبح اس کو جلا دے، تو انشاءاللہ عز و جل اسی 21 دنوں میں جو ہے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اور اگر کوئی دعائے حزب البحر نہیں پڑھ سکتا تو اس کے جو شروع کے الفاظ ہیں، اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم، یہ جو ہے شروع کے الفاظ ہیں، ان کو جو ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے اس رات کو 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ لیں، اگلے دن روزہ رکھیں، اگر آپ کو توفیق ہے تو صدقہ ضرور دے دیا کریں۔ جب یہ آپ اس رات کو 72 دفعہ آپ نے دعا حزب البحر پڑھی تو روزانہ پھر آپ نے 1 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نے جو ان کے شروع کے الفاظ ہیں وہ پڑھ لیے تو وہ جو ہے روزانہ آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ اس رات 12,000 کے بعد روزانہ اس کی 1 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ تو پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور پی جانا ہے۔ جب بھی طبیعت خراب ہو تب جو ہے دم کر کے خود بھی پی لیں اور بچوں کو بھی اپنے پلا دیا کریں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے اور صحیح معنوں میں ہمیں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔